السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ابھی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ امام کا پیسہ لینا یا اجرت لینا حرام ہے، اور جس کی دلیل میں نے قرآن کے ذریعے سے بھی دی تھی، لیکن اس کے اندر بہت سارے ہمارے علماء نے بھی اور کچھ ہمارے ایمان والے بھائیوں نے بھی اختلاف کیا تھا۔ ہر ایک کی اختلاف قابل قدر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن یا حدیث کی روشنی میں اختلاف کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس میں ہمارے ایک بھائی نے یہ اختلاف کیا تھا، آپ تو مولانا مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو مولانا سعد مدظ اللہ العالی کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ ویڈیو کا بنانا یا تصویر کا بنانا حرام ہے، تو پھر آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ اب میں ان کی بھی آپ کو جواب دوں گا قرآن و حدیث کے روشنی میں ہی، کہ سب سے پہلے ہم آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے 4 ائمہ ہیں جس کو ہم مانتے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی مانتے ہیں، ان کے مسلک کو ہی مانتے ہیں، ان کے مسلک پر ہی چلتے ہیں، ان کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ہم بھی حنفی المسلک ہیں، ہم بھی دیوبندی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اسلام اور شریعت ہمیں اس چیز کی، اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، تو آپ اگر قرآن حدیث اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ اس کو مان سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا تھا۔ تو اختلاف کرنے کی اجازت ہے، اور اختلاف اس امت کا حسن ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقتدی سورہ فاتحہ کو نہ بھی پڑھے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور وہ قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل دیتے ہیں کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو غور سے سنو، وَانصِتُوا، اور تم خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ وہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، اگر امام پڑھ دے رہے ہیں تو مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یعنی نفلی نماز میں یا سنت میں یا جو واجبات نماز ہے، اگر آپ امام کے پیچھے نہیں صرف اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ مقتدی ہیں، تو پھر آپ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں، امام کا سورہ فاتحہ کا پڑھ دینا بھی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی کہتے کہ نہیں، نماز چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ واجبات نماز ہو، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں یا نہیں پڑھ رہے ہو، ہر حال میں آپ کو اگر نماز پڑھے تو آپ کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور وہ حدیث سے دلیل بھی دیتے ہیں۔ تو اب
ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی دلیل، قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں، ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ اب ہمارے جتنے بھی چاہے علماء دیوبند ہو جو ماضی میں گزرے، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی ہو، مولانا حسین احمد مدنی ہو، مولانا ابو الحسن الندوی ہو، چاہے ہمارے جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں، اکابرین دیوبند گزرے ہیں، اور چاہے وہ حال میں چاہے مفتی تقی عثمانی ہو، مولانا طارق جمیل ہو، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقش بندی ہو، چاہے وہ ہمارے ہندوستان سے مولانا ارشد مدنی ہو، چاہے مولانا ابو القاسم نعمانی ہو، چاہے مولانا سعید الرحمن اعظمی ہو، چاہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہو، آپ ان سب حضرات سے آپ یہ پوچھیں کہ جو شافعی المسلک ہیں اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے، وہ تو امام ابو حنیفہ کے بہت سارے مسئلے سے وہ اختلاف کرتے تھے، جو کئی اتنے تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا بھی تھوڑا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ ان علماء سے جو ابھی موجود ہے باحیات ہیں، ان سے جن کا میں نے نام لیا، ان سے آپ پوچھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایمان والے ہیں یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حالانکہ امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے بہت سارے مسئلے میں ان کا اختلاف ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اب بھی اس وقت بھی دنیا کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے مسلک پر چلتے ہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ بات ایک ہے نماز، لیکن اس میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، لیکن ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ امام کے پیچھے بھی کیوں نہ ہو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ جن سے بھی پوچھیں گے اور خود آپ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ادھر بھی نماز ہو جائے گی ادھر بھی نماز ہو جائے گی، کیوں دونوں طرف نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ ادھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے پھر بھی آپ نماز کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، ادھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں آپ نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ تصویر والی بات ہے نا، جس سے مولانا سعد مدظ اللہ العالی کہتے ہیں کہ تصویر کا بنانا حرام ہے، جس حدیث سے وہ دلیل دیتے ہیں ان کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سعد دو طرح سے اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، یعنی اس سے مولانا سعد یہ بھی مراد لیتے ہیں چاہے آپ مٹی کے ذریعے سے تصویر بنائیں، چاہے آپ انسانوں جو مطلب پیدا جس کو اللہ نے کر دیا، جو انسان جس کی ذات دنیا کے اندر موجود ہے، آپ اس کی بھی تصویر بنائیں پھر بھی آپ جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو دو طبقوں کے اوپر شمار کرتے ہیں، چاہے ایک وہ انسان جس کی ذات دنیا کے اندر آیا ہی نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، آپ اس کی تصویر بنا رہے مٹی کے ذریعے سے، چاہے کمپیوٹر وغیرہ میں بنا رہے جس کو اللہ نے کبھی پیدا کیا ہی نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں تو بھی آپ جہنم میں جائیں گے، یا وہ انسان جس کو اللہ نے جس کی ذات کو دنیا میں پیدا کر دیا اس کی بھی تصویر بناتے ہیں تو بھی جہنم میں جائیں گے، ان کا یہ کہنا۔ اور میں ان کی دونوں رائے کو، ایک تو بالکل درست ہے جو آگے فرماتے ہیں، لیکن دوسری جو اپنی جانب سے وہ یوں سمجھتے ہیں، اور صرف مولانا سعد ہی نہیں بلکہ اس وقت کے بہت سارے ایسے اولیاء اور ایسے علماء امت ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ عام انسان کا بھی جس کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کا بھی تصویر بنانا حرام ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا جس میں مولانا ابو القاسم نعمانی مدظ اللہ العالی کہ ان کا ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، تو کچھ علماء نے کہا کہ بھائی آپ اس سے احتراز کریں، ویڈیو نہ بنائیں، تو مولانا پر بھی غصہ ہو گئے تھے کہ آپ لوگ کہتے ہیں پرہیز کریں، ویڈیو بنانے سے پرہیز کرتے، آپ تو یہ تو حرام ہے ایسے کہہ رہے تھے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مولانا سعد ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے بھی علماء ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کی بھی تصویر بنانا حرام ہے، لیکن کچھ علماؤں کا کہنا ہے کہ نہیں تصویر بنا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس حدیث مولانا سعد جو دو طبقوں کو مراد لیتے ہیں ان کی میں رائے کی تردید نہیں کرتا، بالکل ان کا کہنا درست ہے، ان کے نظریے میں بالکل صحیح ہے، لیکن میں اس حدیث کو یوں سمجھتا ہوں
آپ ہر اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اسی لیے کہا نا امام ابو حنیفہ نے کچھ اور تشریح کیا اور امام شافعی نے کچھ اور سمجھا، تو آپ سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں کا بالکل درست ہے، چاہے آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں نہ پڑھیں پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو میں اس حدیث سے یوں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ذات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، اللہ نے جس کو دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں، آپ اس کی تصویر بنانے جا رہے، آپ اس کی فوٹو بنانے جا رہے، آپ چاہے مٹی کے ذریعے سے ہو، آپ اس کی اسٹیچو بنا رہے ہیں، اس کی بت بنا رہے مٹی کے ذریعے سے، یا کمپیوٹر کے اندر ہی کوئی ایسی تصویر بنانے جا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں جس ذات کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، نہ ان کا نقش و نما کیا کہتے ہیں، نہ اس کا کوئی نقش و نگار ہے کہ وہ انسان کیسے تھے کیسے ہیں، مطلب اللہ نے اس ذات کو پیدا کیا ہی نہیں، لیکن جس ذات کی آپ تصویر بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے یہ کہے گا کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کو یہ کہے گا کہ میں نے اس کو تو پیدا کیا ہی نہیں تھا، جس کی تصویر تم بنا رہے ہو میں نے تو اس کو پیدا کیا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر، تو تم اس کے اندر روح ڈالو، روح پھونکو اور اس کو زندہ کرو، اور ہم کر بھی نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک کل قیامت کے دن اس آدمی کو جو تصویر بناتے ہیں، جس کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں دنیا کے اندر، اس آدمی کو پکڑ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو سمجھ لیے نا؟ تو اس حدیث سے جو یوں سمجھے کہ وہ ایک ذات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں اس کی تصویر بناتے ہیں، اور ایک وہ ذات جس کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کی بھی تصویر بناتے ہیں، تو اگر جو یوں سمجھے کہ دونوں تصویر بنانا، دونوں ذات کی، دونوں شخص کی تصویر بنانا حرام ہے، تو اس کے نزدیک بالکل حرام ہے۔ اور جو یوں سمجھتا ہے کہ نہیں، ایک وہ ذات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، جس کی وہ تصویر بناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، وہ حرام ہے، اور ایک وہ ذات جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، جس کے اندر روح بھی ہے، اس کی تصویر بناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، ضرورت کے بقدر بنا سکتے ہیں، تو بالکل بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارے جس بھائی نے ہماری بات سے اختلاف کیا تھا کہ تصویر بنانا حرام ہے یا حلال، تو بالکل آپ کو ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکی ہم نے دے دیا، اور ہمارے جتنے بھائی جو ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو جو سمجھتا ہے، جس اعتبار سے وہ اختلاف کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہمارے دل کی گہرائی سے شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔